امامت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک امامت کبریٰ جو لوگوں کی دین و دنیا کی راہبری کے لیے بطور نیابت کے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتی ہے۔ دوسری امامت صغریٰ جو نمازیوں کا پیش نماز بننے کی صورت میں ہوتی ہے۔ نماز کی امامت کا بھی بڑا ثواب ہے، چنانچہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام اپنے مقتدیوں کو اچھی طرح نماز پڑھاتے ہیں اور یہ سمجھ کر پڑھاتے ہیں کہ ہم اپنے مقتدیوں کی نماز کے ضامن ہیں، ان کو اپنی نماز کا بھی ثواب ملتا ہے اور تمام مقتدیوں کی نماز کا بھی ثواب دیا جاتا ہے، اور مقتدیوں کے ثواب میں سے کچھ کمی نہیں کی جاتی۔ ایسے امام جن سے ان کے مقتدی خوش ہوں، قیامت میں مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے اور ان کو قیامت کے روز کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ امامت کے لیے وہ شخص بہتر ہے جو نماز کی صحت اور فساد کے مسائل جانتا ہو، متقی ہو، قرأت مسنونہ سے واقف ہو، زیادہ عمر والا ہو، خوش خلق ہو۔ اگر ایسے اوصاف والا امام نہ مل سکے تو جو قابل ترجیح ہو اور جس شخص کی طرف زیادہ لوگوں کی رائے ہو اسے امام بنا دیں۔ مسئلہ نمبر 1، بادشاہ اسلام یا اس کے نائب یا حاکم شرع کے ہوتے ہوئے دوسرے کو امامت کا حق نہیں، اور وہ نہ ہو تو جس کو حاضرین مل کے امام بنا لیں اس کے پیچھے نماز جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 2، نابالغ کے پیچھے بالغ مرد یا عورت کی کوئی نماز درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 3، نابالغ بضرورت تراویح میں سامع بن سکتا ہے اور فرض اور واجب نماز میں وہ لقمہ دے تو لینے سے نماز فاسد نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 4، بالغ لڑکے کے پیچھے جس کے داڑھی نہ نکلی ہو نماز درست ہے۔ مسئلہ نمبر 5، جو شخص داڑھی مڈاتا ہو یا کٹاتا ہو اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ مسئلہ نمبر 6، فاسق اور بدعتی کا امام بنانا مکروہ تحریمی ہے، ہاں اگر خدا نخواستہ ایسے لوگوں کے سوا کوئی دوسرا شخص وہاں موجود نہ ہو تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 7، جس امام کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے اگر اس کے پیچھے پڑھ لی جائے تو نماز ہو جائے گی اور جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا، لیکن اس قدر ثواب نہ ملے گا جتنا پابند شرع کے پیچھے نماز پڑھنے سے ملتا ہے۔ بہرحال لوٹانے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے پیچھے پڑھنے سے دوسری مسجد میں پابند شرع امام کے پیچھے نماز پڑھنا بہتر ہے کہ بلا کراہت نماز ہوگی اور ثواب بھی زیادہ ملے گا، اگرچہ پہلی مسجد میں بکراہت نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 8، جس شخص کی بدعات کفر و شرک کی حد تک پہنچی ہوئی ہوں ایسے بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں، اگر پڑھ لے تو اس کا لوٹانا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 9، غیر معذور کی اقتداء معذور کے پیچھے مثل اس شخص کے جس کو مسلسل پیشاب آنے کی شکایت ہو درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 10، معذور اپنے مثل یا اپنے سے زیادہ عذر والے
کی امامت کر سکتا ہے، کم عذر والے کی امامت نہیں کر سکتا۔ مسئلہ نمبر 11، نابینا کا امامت کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ مسئلہ نمبر 12، جس شخص سے صحیح حروف نہ ادا ہوتے ہوں، مثلا سین کو ثا یا قاف کو کاف پڑھتا ہو، یا کسی اور حرف میں ایسا ہی فرق ہوتا ہو، تو اس کے پیچھے صاف اور صحیح پڑھنے والے کی نماز درست نہیں۔ اگر پوری نماز میں ایک آدھا حرف ایسا واقع ہو جائے تو اقتداء درست ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 13، بے رضامندی قوم کے بغیر قوم کی رضامندی کے کسی کا امامت کرنا مکروہ تحریمی ہے، البتہ اگر امامت کے اوصاف اس میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہوں تو پھر اس کے اوپر کچھ کراہت نہیں، بلکہ جو اس کی امامت سے ناراض ہو وہی غلطی پر ہے۔ مسئلہ نمبر 14، مقرر امام کی موجودگی میں دوسرے کو نماز پڑھانا مناسب نہیں، ہاں اگر وہ کسی کو اجازت دے دے تو پھر درست ہے۔ مسئلہ نمبر 15، اگر مقرر امام بر وقت موجود نہ ہو اور کوئی دوسرا شخص امامت کے لیے کھڑا کر دیا جائے، پھر اصل امام آ جائے تو اس وقت یہ شخص ہٹے یا نہ ہٹے، دونوں صورتیں درست ہیں۔ مسئلہ نمبر 16، پگڑی باندھ کر نماز پڑھنا اور پڑھانا افضل ہے، مگر اس کو امامت کے لیے لازمی سمجھنا غلط ہے۔ البتہ جو شخص صرف ٹوپی سے یا مجمع میں احباب ٹوپی سے بازار اور مجمع احباب میں جانا برا سمجھتا ہو، اس کو بغیر پگڑی کے نماز پڑھانا مکروہ تنزیہی ہے۔ مسئلہ نمبر 17، امامت کا معاوضہ لینا جائز نہیں، البتہ اپنے آنے جانے کے عوض یا پابندی وقت کے بدلے میں لے لیا جائے تو مضائقہ نہیں۔ فقہائے متاخرین نے جواز اجرت کے لیے یہ حیلہ لکھا ہے۔ مسئلہ نمبر 18، اذان دینے اور امامت کرنے پر اس طرح اجرت لینا جائز ہے، لیکن تراویح میں قرآن شریف سنانے پر کچھ لینا اور دینا بہر صورت ناجائز ہے، اگرچہ اس صورت میں تراویح پڑھنے والوں کی تراویح اور ناجائز طور پر معاوضہ لینے پر اذان اور نماز درست ہو جائے گی۔